معروف سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے دعوے کے بعد اب سینئر صحافی حامد میر نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں حکومتی وزراء بھی اپنے مستقبل بارے بے یقینی کا شکار ہو کر پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ سہیل وڑائچ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اپوزیشن نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے اپنے نمبرز پورے کر لیے ہیں۔ دوسری جانب سینئر صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ حکومتی وزیر نے ان کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ ہم لوگ بری طرح پھنس گئے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی راستہ بتائیں۔ جیو نیوز پر گفتگو کرتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ گزشتہ روز ایک حکومتی وزیر نے انہیں کال کی اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ان کے شدید اصرار پر ان سے ملاقات کی تو حکومتی وزیر نے بتایا کہ ہم بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، لہٰذا کوئی راستہ نکالیں۔ پھر موصوف بولے کہ آپ نے یہ بات کسی اور سے نہیں کرنی۔ حامد میر نے بتایا کہ اس کے بعد حکومت کے ایک اتحادی کی کال آئی۔ جب میں ان کے اصرار پر ان سے ملاقات کے لیے پہنچا تو انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا لیکن کسی کو کچھ نہ بتانے کا کہا۔ سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیمپ سے کوئی بات سامنے نہیں آ رہی اور ہر معاملے میں انتہائی رازداری برتی جاتی ہے، لیکن میڈیا پر جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے وہ ادھوری تصویر ہے، خواہ وہ حکومت کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی طرف سے۔ حامد میر نے بتایا کہ اپوزیشن کی جانب سے اپنی عمران خان مخالف حکمت عملی بارے رازداری برتنے کا بنیادی مقصد کاؤنٹر موو کو روکنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح وزیر اعظم اپنی حکومت بچانے کے لیے منتیں کر رہے ہیں اس پر اتحادی جماعتیں بہت خوش ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد ملک میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ عمران خان اپنے ناراض اتحادیوں کو منانے میں مصروف ہیں تو حزب اختلاف کی جماعتیں بھی ان سے جوڑ توڑ میں مصروف ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے نمبرز گیم پوری کر لی ہے۔ حزب اختلاف کا پہلا ہدف حکومت کی دو اہم اتحادی جماعتیں مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم تھیں۔ ان دونوں جماعتوں کو بعض پرکشش یقین دہانیوں کے ذریعے آمادہ کر لیا گیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں حزب اختلاف کا ساتھ دیں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کاف لیگ کو ساتھ ملانے کے لیے پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جا رہی ہے، جبکہ ایم کیو ایم کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے سندھ کی گورنرشپ دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ مسلم لیگ کاف کے قریبی ذرائع کے مطابق تمام امور تحریری طور پر انجام دیے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کے پیپلز پارٹی کے حوالے سے تحفظات تھے، لہٰذا مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف نے تمام مطالبات کو یقینی بنانے کی ضمانت دی ہے۔ اسی طرح فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھی جانے والی بلوچستان عوامی پارٹی کے دونوں دھڑوں سے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور پانچوں اراکین قومی اسمبلی اپوزیشن کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے معروف صحافی سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں حکومت کی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے، دونوں جماعتیں حزب اختلاف کے قریب آ گئی ہیں۔ سہیل وڑائچ کے بقول یقیناً یہ اہم ہے کہ کچھ مناسب یقین دہانی کے بعد ہی دونوں جماعتیں حزب اختلاف کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی حکومت اب اتنی مستحکم نظر نہیں آ رہی جیسا کہ ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں سابق صدر آصف زرداری کا کردار مرکزی اہمیت کا حامل ہے، جنہوں نے اپنے کارڈز بہت بہتر انداز میں استعمال کیے ہیں۔ شاید وزیر اعظم اس بات سے آگاہ ہیں اور اسی لیے انہوں نے زرداری کو اپنی بندوق کے نشانے پر لینے کا اعلان کیا ہے۔ سہیل وڑائچ کے بقول کپتان حکومت کی اس سے بڑی بے بسی کیا ہو سکتی ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے والے حکومتی ادارے اب ان کی مدد نہیں کر پا رہے۔ ان کے خیال میں عمران مخالف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں اور اپوزیشن جماعتیں 172 ووٹوں کی نمبرز گیم پوری کر چکی ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے نامور اینکر پرسن آسمہ شیرازی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں حکومت کے حوالے سے ماحول سازگار نہیں رہا، لگتا ہے وزیر اعظم کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے متحرک جماعتیں بہت محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ ماضی کی طرح اب حکومتی اتحادیوں کو کپتان کا ساتھ دینے کے لیے فون کالز نہیں آ رہی۔ آسمہ شیرازی نے کہا کہ وہ بہت سارے معاملات جاننے کے باوجود صرف یہ کہہ سکتی ہیں کہ اسلام آباد کا موسم خوشگوار نہیں ہے۔ اسلام آباد کا موسم تبدیل ہو رہا ہے، بہار آ رہی ہے، خزاں کے پتے جھڑ چکے ہیں، اب کوئی کرشمہ ہی ہوگا کہ وزیر اعظم کی حکومت کو بچا لے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ناراض اراکین کو منانے میں بہت دیر کر دی ہے، اب تو ہر لمحہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ کاف کے قریبی حلقے تصدیق کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا قلمدان سپرد کرنے کی یقین دہانی کے ساتھ ایک بات یہ بھی طے ہے کہ مرکز میں قائد ایوان کی تبدیلی کے بعد صوبائی اسمبلیاں برقرار رہیں گی، کیونکہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومتوں کی تبدیلی میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خلیج اس وقت بڑھی جب ISI کے سربراہ کی تقرری میں حکومت کی طرف سے تاخیر ہوئی۔ اداروں سے بڑھتی ہوئی اس خلیج کا فائدہ حزب اختلاف نے بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ ادھر سیاسی جماعتوں کی طرف سے اداروں کی مداخلت کے معاملے کو بھی آرمی چیف نے یہ اعلان کر کے واضح کر دیا کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے۔ تجزیہ کاروں کی رائے میں اگر آخری لمحوں میں وسیع تر قومی مفاد آڑے نہیں آیا تو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب ہونے سے
कोई नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी का दावा है कि 3 हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अलावा तहरीक इंसाफ के कम से कम 15 अरकान तहरीरी तौर पर अपोजिशन को अपनी हिमायत का मुकम्मल यकीन दिला चुके हैं। लिहाजा अपोजिशन के दावों से तो यही लगता है कि इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए इसने नंबर्स गेम पूरी कर ली है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।